بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جاریہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 254۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے اسے خرچ کرو۔ کس کو خرچ کرو؟ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جس دن، کون سا دن ہوگا کہ جس دن نہ تو فروخت ہوگی اور نہ مدد ہوگی اور نہ سفارش ہوگی۔ اسی طرح سورہ قحف آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں بہترین بدلہ اور توقع ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی باتوں کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ خدا اتنا کریم ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کی کتاب تو بند ہو جاتی ہے لیکن اس کی رحمت کا دروازہ ہے کہ جو بند نہیں ہوتا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر درج ذیل اعمال کا ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ جب تک کہ یہ چیزیں موجود رہیں، دنیا میں باقی رہیں یا دوسرے لوگ اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں تو ان کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کا ثواب بندہ مومن کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے؟ اس میں نمبر 1 ہے، جس نے کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کا ثواب مرنے والے کو برابر پہنچتا رہے گا کہ وہ انسان اس علم پہ جب تک عمل کرتا رہے گا، وہ علم جاری رہے گا، عمل جاری رہے گا، مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، اس کی نیک اولاد ہو اور اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ نمبر 3، قرآن مجید یا دینی کتاب کا کوئی نسخہ چھوڑ کر گیا ہو کہ جسے لوگ اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں۔ نمبر 4، مسجد و امام بارگاہ یا درسگاہ بنوائی ہو یا کسی غریب کے لیے سکول بنایا ہو کہ جس میں دین حق کی ترویج ہوتی رہے۔ نمبر 5، کوئی دینی کتاب چھپوائی ہو یا کسی کو کوئی دینی کتاب خرید کر دی ہو کہ اس کے بعد لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ نمبر 6، پانی پینے کے لیے لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر واٹر کولر یا کنواں یا نلکا یا نہر کھدوائی ہو یا آبی گزرگاہ پر پل بنوایا ہو۔ نمبر 7، مسافر خانہ و یتیم خانہ اور ہسپتال بنوایا ہو یا اس کے اخراجات میں حصہ ڈالا ہو اگرچہ وہ حصہ تھوڑی ہی مقدار میں ہو۔ نمبر 8، کسی کو قرآن مجید پڑھایا یا کوئی مسئلہ بتایا ہو جس پر
کہ وہ انسان عمل کرتا رہے، جب تک اس پر دوسرے عمل کرتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی اگر کسی کو دین کی معرفت کروائی جائے۔ نمبر 9، کوئی درخت لگایا ہو یا مسافر خانہ بنوایا ہو یا مسافروں کے بیٹھنے کے لیے چھت کا انتظام کیا ہو، یعنی مفاد عامہ کے لیے کوئی کام کیا گیا ہو۔ نمبر 10، میت خانہ اور اس کے لیے ایمبولینس کا انتظام اور غرباء کے لیے کفن اور غسل اور دفن کا انتظام کیا ہو۔ نمبر 11، مساجد و امام بارگاہوں میں وضو خانہ و بیت الخلاء اور پنکھوں اور صفوں کا اور روشنی کا اہتمام کیا ہو۔ نمبر 12، مسلمانوں کے مردوں کے لیے قبرستان کی جگہ کا انتظام کیا ہو۔ نمبر 13، بنجر زمین کو آباد کیا ہو۔ نمبر 14، حجاج اور زائرین اور دینی طالب علموں کے لیے سہولیات میسر کی ہوں۔